بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلام اور عصر حاضر کی ضروریات۔ تقریر استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ مجلس مترجمین، ناشر دارالثقلین۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ اولین منافقین۔ پہلی والی آیات میں بعض ایسی اذیتوں کا ذکر کیا تھا جو منافقین اپنی زبان کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے۔ اب جو یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک موقع پر ان کی منافقت کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ منافقین نے رسول اکرم کو قتل تک کر دینے کا انتہائی خطرناک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس مقام پر قرآن جن منافقین کا ذکر کر رہا ہے وہ ایسے منافقین نہیں ہیں جو شروع سے رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ مثلا عبداللہ بن ابی بن سلول جو پہلے اس گروہ میں سے تھا کہ جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو آپ کا وجود اس پر گراں گزرا۔ رسول اللہ کے آنے سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینہ میں بہت بلند حیثیت حاصل تھی، بلکہ اس سے کچھ ہی عرصے پہلے اوس و خزرج کے دونوں قبائل نے اپنے اختلافات ختم کرنے کے لیے اتفاق کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بلکہ ایک طرح کا بادشاہ منتخب کر لیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اس بدقسمت نے تو اپنے لیے ایک تاج بھی تیار کر لیا تھا اور انتظار میں تھا کہ جلدی وہ تخت نشین ہو اور اس کی تاج پوشی ہو۔ لیکن اسی اثنا میں اہل مدینہ کا ایک گروہ مکے میں رسول اکرم پر ایمان لے آیا، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ مکے آئے اور انہوں نے عقبہ مینا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اور پھر ایک مبلغ اسلام کی حیثیت سے مدینے میں آ گئے اور نئے حالات نے جنم لیا۔ عبداللہ بن ابی کو ایک طرف کر دیا گیا اور پھر اسے سردار بنانے کا خیال تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قدرتی طور پر اس شخص کے دل میں گرہ پڑ گئی، البتہ وہ ایک با اثر شخص تھا۔ عربوں میں قبائلی تعصب بھی ہوتا ہے اور وہ پرستش تک کی حد تک اپنے سردار کی اطاعت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اور بہت سے افراد کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ رہا کہ ظاہری طور پر ہی صحیح اسلام قبول کر لیں، البتہ وہ باطن میں دشمنی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو ہم اولین منافقین کہتے ہیں۔ بعد کے منافقین۔ سورہ توبہ کی انہی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب ایمان لانے کے بعد منافق ہو گئے تھے، یعنی پہلے مومن تھے بعد میں منافق ہو گئے۔ پہلے وہ واقعی مومن تھے لیکن بعد میں بظاہر انہوں نے اسلام سے تو انحراف تو نہ کیا، لیکن باطن میں کفر کی طرف اور رسول اکرم کی حقیقی مخالفت کی طرف مائل ہو گئے، کیونکہ آیت کہتی ہے کہ پہلے تم ایمان لائے تھے لیکن اس وقت تم باطن میں کافر ہو۔ اس آیت سے اجمالی طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی عمل انجام دیا تھا، لیکن جب ان کا مواخذہ کیا گیا تو کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، لیکن قرآن نے پردہ نہیں اٹھایا اور نہیں بتایا کہ وہ کیا کام تھا۔ لیکن آیت کا لہجہ اجمالی طور پر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ حقیقتاً ایک شدید مخالفت کی گئی تھی جو کفر کی حد تک تھی۔ طبعی طور پر کوئی ایسا مسئلہ تھا جس سے بعض افراد کو نقصان بھی پہنچا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں بہت مختلف روایت ہیں، ان میں سے معتبر ترین اور آیت کے لہجے سے سب سے زیادہ اہم آہنگ عقبہ تبوک کا واقعہ ہے۔ آیت کی شان نزول منافقین کا خطرناک ارادہ۔ احادیث و تواریخ میں آیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو 30,000 افراد آپ کے ہم قدم تھے۔ منافقین کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ مدینے میں بھی رہ گئے تھے۔ منافقین کو دکھائی دے رہا تھا کہ یہ سفر دوسرے سفروں سے
اور یہ جنگ دیگر جنگوں سے مختلف ہے۔ حضرت کی دیگر جنگیں عربوں اور عرب قبائل کے خلاف تھیں، جبکہ یہ جنگ روم جیسی ایک متمدن اور طاقتور مملکت کے خلاف ہے، لہذا ان کے وہاں پہنچنے پر وہ رومی ان سب کو پیس کر رکھ دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اگرچہ وہاں جنگ نہیں ہوئی، لیکن اسلامی فوج نے اپنی قوت کا مظاہرہ کیا اور اپنی طاقت دکھلا دی۔ رومی حکومت جنگ کے لیے تیار نہ ہوئی، اسلامی فوج واپس آ گئی۔ منافقین کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس جنگ سے پہلے ان لوگوں کو رسول اللہ کے لیے خطرہ دکھائی دے رہا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ اپنی نیتوں کا اظہار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو واضح کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس سفر میں نعوذ باللہ پیغمبر کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اس سفر سے کامیاب لوٹ رہے ہیں اور خود وہ بھی کم و بیش پہچان لیے گئے ہیں اور کم از کم پیغمبر اکرم پر معاملہ واضح ہو گیا ہے، تو اپنے آپ سے کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ رسول اکرم مدینہ پہنچ کر ہمارے بارے میں کوئی خطرناک فیصلہ کریں یا ہمارے بارے میں کوئی سورہ نازل ہو جائے اور ہمیں رسوا کر دے، لہذا اس سے پہلے کہ بات یہاں تک پہنچے ہم ان کا کانٹا ہی نکال دیں۔ انہیں اس بات کا احتمال نظر آ رہا تھا کہ کوئی سورہ نازل ہو جائے گی اور ہمیں رسوا کر دے گی، یعنی انہیں تجربہ تھا کہ بسا اوقات رسول اکرم خفیہ ترین خبروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آئی اور آیت نازل ہوئی ہے، اگرچہ یہ افراد باطن میں وحی اور نبوت پر کوئی ایمان نہیں رکھتے تھے یا کم از کم اس بارے میں شک میں مبتلا تھے، لیکن کہتے تھے کہ اس آدمی کا کسی جن سے رابطہ ہے یا غیر معمولی طور پر باریک بین ہے یا پھر اس کے پاس بہت لائق جاسوس ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ہماری خبریں اس تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر اس پر آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ نزول کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ مومنین اسے نزول آیات کہتے تھے لہذا وہ بھی یہی لفظ استعمال کرتے تھے۔ بہرکیف انہیں خوف لاحق ہو گیا کہ رسول اللہ جب مدینے پہنچیں گے تو ان پر کچھ آیتیں نازل ہوں گی اور وہ رسوا ہو جائیں گے، لہذا یہی بہتر ہے کہ ہم ان کا قصہ یہیں پر ختم کر دیں۔ حضرت کا لشکر 30,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس راستے میں بہت سخت قسم کے پہاڑ آتے ہیں، ہم نے تقریباً خیبر تک یہ نصف راستہ دیکھا ہے، اس سے آگے خاص طور پر خیبر سے شام کی طرف بہت سے پہاڑ ہیں، بعض بہت تنگ اور دشوار گزار گھاٹیوں سے گزریں گے، ایسی گھاٹیاں جہاں سے لشکر اکٹھا نہیں گزر سکتا، وہاں سے 2-2 3-3 افراد گزرتے ہیں۔ وہ افراد وہاں گئے اور ایک نہایت مشکل مقام پر گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے تاکہ وہاں پر رسول اللہ کے اونٹ کو بتکا کر یا کسی اور طریقے سے آپ کو درے کی گہرائی میں گرا دیں اور بعد میں کہیں کہ مثلا رسول اللہ کا اونٹ بدک گیا تھا یا ٹھوکر کھا گیا تھا۔ وہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ ظاہراً رات کا وقت تھا اور لوگوں نے اپنے چہروں پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ عمار اور حذیفہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رسول اکرم نے حذیفہ سے فرمایا آگے جاؤ، وہاں تم چند افراد کو دیکھو گے، ان سے کہنا کہ معاملہ اس طرح سے ہے اور تم لوگوں نے ارادہ کیا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کو پتہ چل گیا، لہٰذا وہ فرار ہو گئے۔ رسول اللہ نے حذیفہ سے فرمایا حذیفہ کیا تم نے انہیں پہچانا ہے؟ عرض کیا نہیں، فرمایا وہ فلاں فلاں اور فلاں تھے۔ رسول اکرم نے 12 یا 15 افراد کے نام لیے۔ ظاہراً خلاف مصلحت ہونے کی بنا پر خود رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے حذیفہ نے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ یہ ایسے افراد تھے جن کے ناموں کا ظاہر ہونا اور ان کا راز فاش ہونا اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف تھا۔ اسی وجہ سے حذیفہ مسلمانوں کے درمیان ایک رازدار شخص کے طور پر پہچانے جاتے تھے اور بہت سے افراد اپنے بارے میں شک کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے۔ ظاہراً خلیفہ دوم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حذیفہ سے کہا کرتے تھے کہ حذیفہ تم میرے لیے دعا کرتے ہو یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں میں مومنات کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اگر ان میں سے ہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہیں وگرنہ نہیں۔ بہرحال ان آیات کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ ان آیات کی شان نزول کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں،
لیکن جو چیز ان آیات پر سب سے زیادہ ٹھیک بیٹھتی ہے وہ یہی ہے۔ بعد کی نشست میں ہم ان آیات کی وضاحت کریں گے۔ آیات کا مفہوم: منافقین ڈرتے ہیں کہ مبادا ان کے بارے میں کوئی سورہ نازل ہو جائے اور ان کے دل میں جو کچھ ہے اور جو ان کی نیتیں ہیں انہیں بتا دے۔ ان سے کہیے اب تو مذاق اڑا لو، باطن میں تمہاری جو نیتیں ہیں اللہ انہیں باہر نکال دے گا اور اپنے نبی کو بتا دے گا۔ اور اگر آپ ان سے اس کام کے بارے میں پوچھیں بات بالکل مجہول رکھی ہے، گویا کہنا چاہتا ہے کہ وہ کیا کام تھا جو تم کرنا چاہتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سنجیدہ پروگرام نہیں تھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں تو ویسے ہی آپ کو ڈرا رہا تھا، میں تو سنجیدہ نہیں تھا۔ کہیے کیا تم آیات خدا اور رسول خدا سے مذاق کر رہے تھے؟ بے بنیاد عذر پیش نہ کرو، حقیقت تو یہ ہے کہ تم مومن تھے لیکن کافر ہو گئے ہو۔ تم دو طرح کے لوگ ہو، تم میں سے بعض معافی کے لائق ہیں لیکن بعض اس لائق نہیں ہیں، اور اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر بھی دیں تو بعض کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔ اس گفتگو کا اختتامیہ انشاءاللہ بعد کی نشست میں عرض کریں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما۔ یا اللہ ہمیں حقیقی مسلمان قرار دے۔ یا اللہ ہم سب کی شرعی حاجات کو برلا۔ اس رحمت کی شب ہم سب کے گزشتگان کو غریق رحمت فرما۔ تیرہ کے عدد کا دفاع۔ یہ تقریر 25 محرم سن 1390 ہجری کو حسینیہ ارشاد میں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے اور روز قیامت اسے کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ ہماری آج کی گفتگو 13 کے عدد کی خرافات کے بارے میں ہے۔ اشتہار اور روزنامے میں جو عنوان دیا گیا ہے وہ 13 کے عدد کی خرافات ہے۔ شاید بہتر ہوتا کہ اگر ہم اس کا عنوان 13 کے عدد کا دفاع قرار دیتے۔ البتہ ہم اپنی معروضات کو مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری گفتگو 13 کے عدد کے دفاع کے بارے میں ہے۔ یہ لفظ جسے بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی برے سابقے کے اس ظالم و ستمگر اور قرآنی الفاظ میں ظلم و جہول انسان نے اپنے قابل نفرت قرار دے رکھا ہے اور اسے منحوس سمجھ رکھا ہے۔ وہ تمام گناہ، جرائم اور مظالم جن کا ارتکاب خود انسان نے کیا ہے، ان گناہوں اور جرائم کے آثار کو اس لیے ذہانت یا حماقت سے اپنے کاندھے سے اٹھا کر دوسری ایسی چیزوں کے دوش پر ڈال دیا ہے جنہیں اس نے نحس قرار دے رکھا ہے۔ جن چیزوں کو انسان نے نحس اور منحوس قرار دے رکھا ہے ان میں زیادہ حصہ عادات کا ہے۔ اب یہ کس بنیاد پر ہے اس بارے میں کیا عرض کریں، لیکن مجموعی طور پر اس مسئلے میں انسان عادات کے در پہ ہوا ہے اور عادات میں سے اصطلاحاً سب سے مظلوم بیچارہ اور ستایا ہوا عدد 13 رہا ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ یہ عدد سب سے زیادہ ستایا گیا؟ معاشرہ شناس، تاریخ شناس اور وہ لوگ جنہوں نے انسانی فکر اور اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے ان کے ذمہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اولاً کیوں ہر شے سے بڑھ کر انسان نے عدد پر حملہ کیا ہے، اور ثانیاً تمام اعداد میں سے 13 کا عدد ہی کیوں سب سے زیادہ مظلوم واقع ہوا ہے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ بات ہماری قوم یا ہماری اقوام سے مختص ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جن قوموں کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے یعنی یورپیوں اور امریکیوں نے ہم سے 100 گنا زیادہ اس عدد پر ظلم کیا ہے۔ ہم نے اپنے یہاں نہیں دیکھا کہ 13 صفر 13 فروردین ایرانی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور کبھی ہر ماہ کی 13 تاریخ کو یعنی ان معین دنوں کو برا بھلا کہا جاتا ہو، انہیں منحوس قرار دیا جاتا ہو، اور دیگر اعداد کے بارے میں بھی ہم نے ایسا کم دیکھا ہے۔
مجھے بس اتنا یاد ہے کہ جب میں بچہ تھا تو اپنے یہاں فریمان میں جو ایک لحاظ سے قصبہ اور دیہات ہے اور زرعی علاقہ ہے، فصل کی کٹائی کے وقت ہم جاتے تھے۔ زمیندار جب غلے کا ڈھیر لگاتے تو اس میں برکت کے لیے کچھ آداب اور رسوم کا خیال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ رسم تھی کہ پیمانے بھرتے وقت جب زمیندار 13 پر پہنچے تو اس خیال سے کہ کہیں غلے کے اس ڈھیر سے برکت نہ اڑ جائے، اسے 13 نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے زیادہ، اور پھر 14 کہتے تھے۔ زمیندار ڈرتا تھا کہ اگر اس نے 13 کہا تو اس ڈھیر سے برکت جاتی رہے گی۔ البتہ ایک ان پڑھ دیہاتی کا ذہن اس سے آگے نہیں جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو 13 کے عدد کے چنگل سے بچانے کے لیے اسے زیادہ میں بدل دیتا تھا۔ اگرچہ 13 اور زیادہ میں کوئی ربط نہیں ہے، البتہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا اور اس کی معلومات بلدیہ تہران کی حد تک ہوتی تو وہ کسی اور صورت سے 13 کی نحوست کو مانا کرتا اور کسی اور صورت سے اس سے بچنے کی کوشش کرتا۔ جب بلدیہ گھروں اور دکانوں کے باہر نمبر لگاتی ہے تو وہ 13 کی جگہ زیادہ نہیں لکھتی بلکہ 1+12 یا 2+11 یا 14-1 لکھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے 13 کا عدد لکھا تو بلدیہ جو انتہائی بنیادی کردار رکھتی ہے اس کا نظام خراب ہو جائے گا، جبکہ اس کی حالت یہ ہے کہ آج سڑک بناتی ہے اور اگلے دن آ کر اس کا پیٹ چاک کر کے اس کا دل اور آنتیں باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ 13 کے عدد کی نحوست کے خیال کی بنیاد۔ سوال یہ ہے کہ یہ فکر پیدا کہاں سے ہوئی؟ نہ ہم چاہتے ہیں اور نہ اس مختصر سے وقت میں اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں جو گفتگو کرنا ہے وہ رہ جائے گی۔ اجمالی طور پر عرض ہے کہ ہماری رائے میں انسان کی 2 خاصیتیں ایسی ہیں جو اشیاء اور اعداد میں نحوست ہونے کے تصور کا باعث بنی ہیں۔ ایک یہ کہ کلی طور پر انسان خود پسند ہے، اس میں ذمہ داریاں قبول کرنے سے گریز کا مادہ پایا جاتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی شکست کی ذمہ داری اس پر عائد ہو۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کوئی اور چیز پیدا کر لے اور یہ کہہ سکے کہ اس شکست اور بدبختی کا سبب میں نہیں ہوں۔ میری فکر، میرا اصول، میری روح، میری خطا کرنے کی عادت اور میرا جہل و نادانی نہیں جو اس شکست کا باعث بنا ہے۔ اس ناکامی کی وجہ کوئی اور چیز ہے۔ اس کی ایک وجہ سے انسان اپنی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے اس وقت اس بات پر اتر آتا ہے کہ اس نے بدھ کے دن کو 13 کے عدد کو 25 کے عدد کو اور کوے اور الو کی آواز کو منحوس قرار دیا۔ اس حوالے سے دوسری خاصیت انسان کے اندر سستی کا مزاج ہے۔ انسان جب معاملات کی وجہ سمجھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ علمی و عقلی طریقوں سے کوشش، غور و فکر، جستجو اور تحقیق کرے تاکہ معاملات کی حقیقی وجہ جان سکے، لیکن یہ تصور کرتے ہوئے کہ تمام معاملات کو جلد حل کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے کسی جنگ میں شرکت کی اور شکست کھا گئے تو یہ جاننے کے لیے کہ ہم نے کیوں شکست کھائی قاعدتاً ہونا یہ چاہیے کہ گہرے علمی اصولوں کی بنیاد پر تحقیق کریں، لیکن ایسے مقام پر 2 مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم خود اس شکست کے ذمہ دار تھے، دوسری یہ کہ شکست کے اسباب جاننے کے لیے ہمیں ایک عرصے تک زحمت اٹھانا پڑے گی اور اپنے آپ کو تکلیف دینا پڑے گی، اور اس کے بعد ایک اور مصیبت اٹھانا پڑے گی، اور وہ یہ کہ ان وجوہات کا سد باب کریں اور اپنی حالت کی اصلاح کریں۔ لیکن ہم ایک جملہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدھ کے دن شروع کی تھی، یا وہ 13 تاریخ تھی، یا جب ہم اپنے شہر سے نکل رہے تھے تو کتا سامنے آ کر بھونکنے لگا تھا۔ یہ نحوست تھی اور ہماری شکست کی وجہ اس کتے کا بھونکنا تھا۔ قرآن کریم کا بیان۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کو ایک عجیب صورت میں بیان کیا ہے۔ اولاً مختلف اقوام کے بارے میں بتایا ہے، آل فرعون کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں اور اہل انطاکیہ کے بارے میں کہ وہ انبیاء کی دعوت کے مقابل فعل بد کا اظہار کرتے تھے۔ قرآن کریم بہت سی آیات میں انتہائی صراحت سے یہ بات بیان کرتا ہے کہ ہر فعل بد کی بنیاد اور ہر نحوست جو وجود رکھتی ہے وہ خود انسان کے وجود سے باہر نہیں، یعنی ممکن ہے خود انسان کی فکر اور اس کا نظریہ محض ہو۔ جب اس کی فکر
اور عقیدہ سراسر خرافات اور جہالت ہے تو پھر نحوست جہالت میں ہے۔ نحوست برے اخلاق کے سوا کسی اور چیز میں نہیں، نحوست غلیظ اعمال کے سوا کسی اور چیز میں نہیں۔ انسانی سعادت کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں کہ کون سا انکشاف دنیا کا سب سے بڑا انکشاف ہے، ہمارے خیال میں عظیم ترین انکشاف جو خود انسان کے لیے مفید اور سعادت بخش ہے اور بہت عمیق اور گراں قیمت ہے، لیکن انسان اسے کم قبول کرتا ہے۔ اے انسان، تیرا درد خود تجھ سے پیدا ہوتا ہے، اپنی بدبختی کا سرچشمہ خود تو ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اپنے لیے بدقسمتی کو خود تو اپنے ہی ہاتھوں میں وجود میں لاتا ہے، تیری بدبختی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، اور اسی طرح اپنی قسمت بدلنا بھی خود تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نحوست اور اس بدبختی کا علاج بھی خود تیرے وجود کے اندر ہے، اور ہم نے ہر انسان کے نامہ اعمال کو اس کی گردن میں آویزہ کر دیا ہے، اور روز قیامت اسے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح پیش کر دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ کیونکہ عربوں میں فعل بد لینے کی بنیاد پرندوں سے پڑی تھی، اور وہ بعض پرندوں کو منحوس کہتے تھے، لہذا بری فعل نکال لینے کے لیے انہوں نے تطہیر کا نام دیا۔ وہ کوے یا الو کی آواز سے فعل بد لیتے تھے۔ تواریخ میں لکھا ہے اور کتاب مقاتل میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اہل بیت کے اسیروں کو شام میں داخل کیا گیا اور لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر آئے تھے، تو گویا خود یزید ابن معاویہ بھی شہر کے باہر ایک مقام پر آیا تھا۔ وہاں ایک کوے نے آواز نکالی تو اس نے اس چیز سے فعل بد بدلی، اور پھر اس نے یہ ربائی کہی، کہتا ہے جس وقت سر اور وہ خورشید، اس کی مراد قیدی عورتیں ہیں، دور سے جیرون شام کے باہر کا ایک مقام کا نام تھا، شاید اس وقت بھی وہ اسی نام سے ہو، کی بلندی پر ظاہر ہوئے تو کوا آیا اور چیخنے لگا۔ میں نے اس سے فعل بد لی کہ میرے اس عمل کا انجام برا ہوگا، لیکن میں نے کوے سے کہا کہ تو چیخ یا نہ چیخ، مجھ پر پیغمبر کو جو قرض عائد ہوتا تھا میں نے اسے چکا دیا ہے۔ دو حدیثیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، میری امت میں تطہیر اور فعل بد کا کوئی وجود نہیں۔ خود پیغمبر اکرم چیزوں سے نیک فعل لیا کرتے تھے اور ہرگز فعل بد نہیں لیتے تھے، اور آپ فعل بد لینے سے منع کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، جب بھی تمہارے دل میں کوئی برائی آئے، کوئی میل آئے اور تم فعل بد لو تو اس کی طرف توجہ نہ دو۔ پھر فرمایا، دنوں اور زمانوں سے دشمنی کا اظہار نہ کرو، وگرنہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، تطہیر اور فعل بد لینا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تم نے اس سے سخت لیا تو یہ تم پر سخت ہو جائے گی، کیونکہ جب تم اسے سخت لوگے تو وہ اپنے ہی اوپر سختی کرو گے، اور اگر تم نے اسے اہمیت نہ دی تو وہ بھی تم پر توجہ نہیں دے گی، اور اگر تم نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو دیکھو کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے۔ قوم عاد کے بارے میں آیات قرآن۔ بہرحال فعل بد لینا ایک ایسا مسئلہ ہے جو اسلام کی نظر میں ہر نام اور ہر عنوان سے مذموم ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو اسلام کی تمام تر صحیح تعلیمات میں اس سلسلے میں ایک لفظ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ قرآن کریم میں 2 مقامات پر نجس اور یوم نجس کا لفظ آیا ہے، اور یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ دونوں ہی جگہ قوم عاد کے بارے میں ہے، ان پر نزول عذاب کے بعد کے حوالے سے ہے۔ ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے دن میں۔ سورہ قمر آیت نمبر 19۔ نیز تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دن میں بھیج دیا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 16۔ مفسرین نے ان آیات میں آنے والے لفظ نحس کے 2 طرح سے معنی کیے ہیں۔ ایک سے مراد یہ کہ سرد اور گرد و غبار والا دن تھا،
کیونکہ اس دن ٹھنڈی آندھی چل رہی تھی اور غبار اڑ رہا تھا، اس لیے قرآن نے اسے نحس کہا ہے، کیونکہ لفظ نحس کا اصل مفہوم سوائے سختی، شدت، خوفناک اور وحشت آور ہونے کے کچھ اور نہیں ہے۔ بعض نے ایک اور بات کہی ہے جو ہمارے نزدیک زیادہ قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے ایک منحوس دن میں ایسا کیا ہے۔ خود قرآن کریم پوری صراحت سے اعلان کر رہا ہے کہ ان لوگوں پر عذاب کیا گیا۔ ان پر کیوں عذاب کیا گیا؟ ان کے اعمال و افکار کی وجہ سے، حکم الہی کے مقابل ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اس دن جب ان لوگوں نے اپنے عمل کی وجہ سے وہ حتمی تقدیر بنا لی اور وہ رسوائی اور بدبختی کا شکار ہو گئے، تو قرآن کریم اس دن کو یوم نحس قرار دیتا ہے، نہ کہ بدھ، جمعرات، جمعے اور ہفتے کو، اور نہ پہلی، دوسری یا 13 تاریخ کو۔ ہر وہ دن جب لوگ اپنے اعمال کی سزا میں گرفتار ہوں اور اپنے اعمال کے نتیجے میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوں، تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ ایک نحس دن میں گرفتار ہو گئے۔ خود قرآن کریم وضاحت کرتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ وہی اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے یا پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے، یا ایک گروہ کو دوسرے سے ٹکرا دے۔ سورہ انعام آیت نمبر 65۔ ہماری حالت، ممکن ہے آپ کہیں کہ الحمدللہ ہمیں تو عذاب نہیں ہو رہا، لہٰذا ہمیں کوئی نحس دن پیش نہیں آیا، لیکن ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے سارے دن نحس ہیں۔ ہمارا یکم فرور دن بھی نحس ہے، کیونکہ ہم قرآن مجید کی نص کے مطابق عذاب یافتہ لوگ ہیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں جو خود ایک دوسرے کے جان کے درپے ہیں۔ ہم تمام مسلمان اس دور میں ایام نحس سے گزر رہے ہیں۔ آپ جو عذاب الہی دیکھ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا مظہر اسرائیل ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب خود ہمارے اعمال ہیں۔ ہم نے تو صدیوں سے تفرقے، دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت ابھارنے کے علاوہ کسی اور راستے پر قدم ہی نہیں اٹھایا، لہذا ہم پر ہمارے دشمن کا مسلط ہونا قدرتی بات ہے۔ ہم اگر اس نحوست سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا شہر سے باہر نکل جائیں، سبزہ زاروں میں جا بیٹھیں، یا پھر سمونوں پکائیں، گندم کے آٹے سے کوئی ڈش بناتے ہیں تاکہ ہمیں نحوست سے نجات حاصل ہو جائے؟ یا 13 تاریخ کو اپنے گھر سے سبزہ باہر پھینکنے سے کیا ہم نحوست سے نجات حاصل کر لیں گے؟ ایرانی اپنے سال کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو ایسے کام کرتے ہیں۔ اے بیچارے، تو اس دن اپنے گھر سے کیوں نکل جاتا ہے اور مذائقہ خیزی کی بات کی طرف کیوں چل پڑتا ہے؟ اپنے آپ سے باہر آ، اپنی اس بری روش کو ترک کر، اپنی ان بری باتوں کو چھوڑ، اپنے ان برے افکار سے نکل، اپنی ان نجس اور پلید عادات سے جن میں تو گرفتار ہے، ان سے باہر نکل۔ کیا تو ان کاموں کے ذریعے نحوست سے باہر نکل سکتا ہے؟ تیرا کا کیا گناہ ہے؟ تیرے گھر بار کا کیا گناہ ہے؟ سمنو کے بس میں کیا ہے؟ سبزے پر جا بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ واللہ ان لوگوں کے لیے باعث شرم ہے جو 13 تاریخ کو گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ اپنے کام کو تنویر افکار اور تربیت افکار کا نام دیتے ہیں، کیوں ان مسائل کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، بلکہ بعض اس کے برعکس ان کاموں کی ترویج و ترغیب کرتے ہیں۔ خاتم الانبیاء کی ولادت کا دن، جس دن تعطیل ہونی چاہیے تاکہ لوگ آئیں اور اس عظیم ہستی کی تعلیمات سے استفادہ کریں، اس دن تعطیل نہیں ہوتی۔ شاہ مردان علی ابن ابی طالب کہ یوم ولادت پر ہمارے یہاں سرکاری چھٹی نہیں ہوتی، امام حسین ابن علی کے روز ولادت پر ہمیں سرکاری چھٹی نہیں، لیکن وہ دن جو ہماری خرافات اور حماقت کی علامت ہے، اس دن تعطیل ہوتی ہے۔ جان لے کہ ان باتوں کا اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے، نہ 13 سفر کا، نہ کسی اور دن کا۔ میں نے اس سلسلے میں تمام مدارک اور روایت کا جائزہ لیا ہے۔ بعض علماء کی غلطی، باعث افسوس ہے کہ ہمارے بعض بزرگ علماء نے ایام کے اختیارات کے بارے میں کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ ہم نے ان کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے خیال میں لوگوں کو
منجمین سے دور کرنے کے لیے انہیں کنویں سے نکال کر گھڑے میں لا پھینکا ہے۔ انہوں نے بغیر کسی سند کے بعض چیزیں نقل کی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس سلسلے میں بہت سی معتبر روایات موجود ہیں جو ہم سے کہتی ہیں کہ ہم ہرگز ایسی باتوں کی طرف نہ جائیں۔ ستاروں کی کیفیت کن کن باتوں پر دلالت کرتی ہیں، آج فلاں کام کریں اور فلاں نہ کریں، ان باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے برخلاف ہیں۔ اسلام نے جاہلیت کے زمانے میں رائج فعل بد لینے کے خلاف جنگ کی ہے۔ البتہ بعد میں ان چیزوں کے پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے۔ جب اغیار کی کتب کے ترجمے کا زمانہ آیا اور یونانی، ہندی اور ایرانی کتب و آثار کا ترجمہ کیا گیا تو خلفاء نے ہر چیز سے زیادہ احکام نجوم کے معاملے کی طرف توجہ دی۔ وہ تالے اور ستاروں کو دیکھنے اور اپنی قسمت کا حال جاننے کے بہت زیادہ مشتاق رہا کرتے تھے۔ اس زمانے سے احکام نجوم کا معاملہ رائج ہو گیا۔ بعد ازاں رفتہ رفتہ یہ مسئلہ مذہبی اور دینی مسائل میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ کام یہودیوں اور شاید سب سے زیادہ ہندوستانیوں کے ہاتھوں اور ایسے افراد کے ہاتھوں ہوا جو ان امور کا اعتقاد رکھتے تھے، کیونکہ اسے عامت الناس قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یوں کیا کہ مثلاً کہنے کے پیغمبر اکرم یا امیر المومنین اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے، لیکن ہماری معتبر حدیث کے ماخذ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ بعض چیزیں شاید 6 اور 7ویں صدی میں حدیث کی شکل اختیار کر گئیں، اس سے پہلے نہیں تھیں، اور اگر اس سے پہلے کوئی معمولی سی چیز ہے بھی تو وہ بھی بغیر کسی سند کے ہے، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئی ہے۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ فلاں کتاب میں ایسی بات آئی ہے اور فلاں عالم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ اس سب کچھ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایات پر ایک نظر۔ ہم آپ کا زیادہ وقت نہ لینے کی خاطر اختصار کے ساتھ ان میں سے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ سنیں اور تعجب کریں کہ ہم ایسے کیوں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات ہے جو خود میرے لیے بھی باعث توجہ تھی۔ وہ بات یہ کہ عام طور پر جب ہم اپنا گھر تبدیل کرتے ہیں اور ایک نئے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بھیڑ ذبح کرتے ہیں، یا اگر ایک چشمہ جاری کرتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو ایک بھیڑ ذبح کرتے ہیں۔ وسائل جلد 2 صفحہ نمبر 198 پر صدوق کی معنی الاخبار سے نقل کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ نے جن کے لیے ذبح کرنے سے منع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ذبح کو پرانے زمانے میں ذبیحۃ الجن کہتے تھے۔ پھر فرمایا، کوئی شخص جو گھر خریدتا ہے یا چشمہ نکالتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو وہ ایک بھیڑ ذبح کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر بد سے بچ سکے، اس خوف سے کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو جن اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ہم نظر بد کہتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور جاہلیت کے عرب کہتے تھے کہ جن آ کر ایسا کام کرتا ہے۔ نبی اکرم نے جہالت کی اس رسم کو جو ہمارے درمیان پھر سے رائج ہو گئی ہے باطل قرار دیا ہے۔ وسائل ہماری حدیث کی معتبر کتاب ہے اور اس کا بھی حوالہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ ہمارے پاس چند روایات حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے سے مربوط ہیں، کیونکہ آپ کا زمانہ بیشتر ایسا تھا کہ جس میں علم نجوم آیا ہے اور لوگ ان باتوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ احمد دقاق بغدادی کہتا ہے، میں نے امام ہادی سے مہینے کے آخری بدھ یا سال کے آخری بدھ لا یدور سے مراد ایسا بدھ ہے جو لوٹ کر نہیں آتا۔ اس وقت مجھ پر واضح نہیں کہ مہینے کا آخری بدھ ہے یا سال کا۔ اگر سال کا آخری بدھ مراد لیں اور سال کو شمسی سمجھے تو ہم ایرانیوں کے لیے بہت عجیب ہوگا۔ واقعاً بہت عجیب بات ہے۔ ہمارے شمسی سال کا آخری بدھ آتا ہے تو یہاں تک کہ ہمارے بڑے بڑے علمی اداروں تک میں آگ جلائی جاتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آگ کے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں کہ تیری سرخی میری وجہ سے اور میری زردی تیری وجہ سے ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہم اپنی حماقتوں پر کس قدر ڈٹے رہنا چاہتے ہیں۔ کے بارے میں نے امام ہادی سے مہینے کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا، لوگ ایسے سوچتے ہیں اور خصوصاً مہینے یا سال کے آخری بدھ کو فعال بد لیتے ہیں۔ جو کوئی ان کی
اس سوچ کے برخلاف باہر نکل جائے، یعنی اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس توکل کے بدلے اور فعل بد لینے والوں کی اس مخالفت کے بدلے اسے ہر آفت اور بیماری سے محفوظ رکھے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعل بد لینے کا کفارہ توکل ہے۔ یہاں پر جو کفارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فعل بد تیرا لینا گناہ ہے۔ اگر آپ اس گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو توکل کریں، اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب رسول اکرم کسی سفر کا قصد کرتے تو فرماتے تھے، یہ ایسی عبارتیں جنہیں بڑے بڑے قطبوں پر سنہرے حروف سے لکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیے اس میں کس طرح سے روح توحید، بصیرت اور حقیقت بینی موزن ہے۔ یا اللہ کوئی تیر اور فعل بد نہیں ہے مگر جو کچھ تیری طرف سے آئے، یعنی جو کچھ تو ہمارے اعمال کی سزا میں ہمیں دے، اور کوئی خیر نہیں مگر وہ یہ کہ جو تیری طرف سے آئے ہو، طرف سے ہو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں سے شرک اور بت پرستی کی بو آتی ہے۔ یا اللہ حسنات تیرے سوا کوئی نہیں دیتا اور سیئات تیرے سوا کوئی دور نہیں کرتا۔ تو مخزن ہے، میں اگر حسنات اور اچھائیوں کا طلبگار ہوں تو تجھ سے، اور اگر سیئات اور برائیوں سے دوری چاہتا ہوں تو تجھ سے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں۔ ایک اور روایت نقل کرتا ہوں۔ تحفۃ العقول میں منقول ہے کہ ایک شخص جس کا نام حسن بن مسعود ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں امام ہادی علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ میری انگلی زخمی ہو چکی تھی۔ میں اس تکلیف کے عالم میں جا رہا تھا کہ ایسے میں راستے میں ایک سوار مجھ سے ٹکرایا اور میرا کاندھا مجروح ہو گیا۔ میں ہزار زحمت اٹھا کے وہاں پہنچا۔ ہجوم کا دن تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بہت زیادہ لوگ تھے، ایسے میں میرا کچھ لباس بھی پھٹ گیا۔ میں اس حالت میں امام ہادی کے پاس پہنچا۔ جب داخل ہوا تو میں نے کہا کہ آج تو کیا برا دن ہے، دیکھیے میری انگلی کا کیا حال ہوا ہے، کندھے پر کیا گزری ہے اور لباس کا کیا اثر ہو گیا ہے، آج میرے لیے کیا برا دن ہے۔ اے دن تو کیا برا دن تھا۔ اس پر مجھ سے امام ہادی نے فرمایا، حسن بن مسعود تو ایک طرف تو یہ بات کر رہا ہے اور دوسری طرف ہمارے گھر میں آیا ہے، دیکھیے کیسی بلیغ اور عالی شان تعبیر ہے، تو ہمارے گھر آیا اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ مثلا امام کے گھر میں آئے اور الیاذ باللہ حضرت علی ابن ابی طالب پر سب کرے، یا انکار نبوت کرے یا انکار توحید کرے۔ تو اپنا گناہ اس کی گردن پر ڈال رہا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو اپنا گناہ دن اور یوم کی گردن پر ڈال رہا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ 13 کے عدد کا دفاع اور دن کا دفاع، آپ دیکھیں کہ اس طرح سے دفاع کیا جا رہا ہے۔ حسن بن مسعود کا کہنا ہے کہ گویا میری عقل کھو گئی تھی، امام کے اس جملے سے وہ پھر ٹھکانے پر آ گئی اور میں سمجھ گیا کہ میں نے خطا کی ہے۔ اس پر میں نے کہا، اے میرے آقا، میں نے جس گناہ کا ارتکاب کیا میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے حسن، جب تم دیکھتے ہو کہ انسان جو کچھ ہے صرف اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر دنوں کا کیا گناہ ہے، پیر اور بت کا کیا گناہ ہے، 13 اور 15 کا کیا قصور ہے۔ پھر ان اشعار کی کیا حقیقت ہے کہ 7 دن نحس ہیں، ان سے بچ کر رہے تاکہ تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور وہ ہے 3، 5، 13، 16، 21، 24 اور 25۔ حسن نے کہا، مولا میں استغفار کرتا ہوں اور میری یہی توبہ ہے کہ میں نے آپ کے حضور میں توبہ کی۔ فرمایا، واللہ ایسی باتیں تیرا ایام کو گناہ گار سمجھنے اور ان کے لیے نحوست کا قائل ہونا نہ فقط تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اللہ ان پر تجھے عذاب کرے گا۔ اللہ تجھ پر گناہ عائد کرے گا کہ تو نے میری بے گناہ مخلوق کو مجرم قرار دیا ہے۔ میں اس زمانے کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ اے فلک کج رفتار کہنے والے، تو گناہ گار ہے تو اللہ کی بے گناہ مخلوق کو مجرم سمجھتا ہے۔ اے چرغے کج مدار کہنے والے، اس منطق کی روح سے تو ایک گناہ گار شخص ہے۔ اللہ قیامت کے دن تجھ سے سوال کرے گا کہ یہ بتا، یہ موجودات جو اپنے آپ مدار میں حرکت کر رہے تھے، ان میں سے کس نے اپنے راستے سے انحراف کیا تھا جو تیری مصیبت و بدبختی کی وجہ سے گئے؟ اے حسن، کیا تم نے جانا ہے؟ اس سے ایک کلی اصولی
ایک کلی اصول اخذ کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو جاننا چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اندر معمولی ترین فکر یا خیال کو بھی پیدا کرنے کی اجازت نہ دے۔ اس سلسلے میں اور بھی روایت ہیں، لیکن ہم اسی مقام پر اپنی معروضات کو ختم کرتے ہیں۔